السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ فائز کو نہیں لے کر آئے؟ میں نے کہا تھا آپ سب نے آنا ہے۔ میرا میزبان ناراض ہو گیا، میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کیا، معذرت کی اور پھر بڑے پیار سے بتایا اسے فلو اور بخار ہے، وہ یہاں آ کر سب کو بیمار کر دیتا، ہم اس لیے اسے نہیں لے کر آئے۔ میزبان کو تھوڑا سا اطمینان ہوا، لیکن اس کی ناراضی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ میرا تھیسس اس دن ایک بار پھر سچ ثابت ہو گیا۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو نہیں آتا اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے، جو آ گیا اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ کے کسی دوست نے آپ کو پورے خاندان سمیت شادی یا کھانے کی دعوت دے دی، آپ 10 لوگوں کا خاندان ہیں، آپ 8 یا 9 لوگ 2-3 گاڑیوں میں ٹھس کر وہاں پہنچ گئے، لیکن آپ کے والد یا والدہ کسی مجبوری کے باعث گھر رہ جاتے ہیں، یا آپ کی بیگم یا کوئی بیٹی یا بیٹا ساتھ نہیں آ پاتا، آپ جو ہی تقریب میں پہنچیں گے آپ کا میزبان فوراً شکوہ کرے گا، آپ ابو اور امی کو لے کر کیوں نہیں آئے، اور اس کے بعد ناراضی شروع ہو جائے گی۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ 10 میں سے 8 افراد آ گئے، ان کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں، لیکن جو نہیں آیا میزبان کی نظر میں صرف اس کی وقت ہے۔ میزبان سے کوئی پوچھے بھائی جو آ گئے ہیں آپ پہلے ان سے تو مل لو، ان کی عزت تو کر لو، ان کا شکریہ تو ادا کر لو، تمہیں وہ 8 لوگ جو گاڑیوں میں ٹھس کر پہنچے وہ نظر نہیں آ رہے، جو پیچھے رہ گیا تمہیں وہ دکھائی دے رہا ہے۔ دوسرا، آپ نے اکثر کھانوں میں دیکھا ہوگا کہ جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں، جنہیں وقت پر بلایا گیا وہ عین اس وقت پر پہنچ گئے، لیکن میزبان انہیں بٹھا کر ان لوگوں کا انتظار کرے گا جو وقت پر نہیں پہنچ سکے، جو لیٹ ہیں یا جو ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ میزبان اس صورتحال میں بار بار آپ کے پاس آئے گا اور مسکرا کر کہے گا بس فلاں صاحب آ رہے ہیں، یہ جو ہی پہنچ جائیں گے تو ہم کھانا شروع کر دیں گے، اور اس کے فوراً بعد گیٹ پر کھڑے ہو کر لیٹ ہونے والے کا انتظار شروع کر دے گا۔ یعنی قدر اور اہمیت کس کی ہوئی؟ جو نہیں آیا، جس نے آپ کے وقت اور دعوت کی عزت نہیں کی۔ میں نے یہ سماجی علت بہت پہلے بھانپ لی تھی، لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ جو نہیں آیا، جو وقت پر نہیں پہنچ سکا، اس کے لیے وقت پر آنے والوں یا پہنچ جانے والوں کو انتظار نہ کراؤں یا ان سے شکوہ نہ کروں۔ میں وقت پر کھانا شروع کرا دیتا ہوں، اور یوں تاخیر سے آنے والوں کو لیٹ کھانا ملتا ہے یا ٹھنڈا کھانا پڑتا ہے۔ میرے دوست شروع میں مائنڈ کر جاتے تھے، لیکن یہ آہستہ آہستہ میری اس بدتمیزی کو برداشت کرنا سیکھ کے اور یہ اب وقت پر تشریف لاتے ہیں۔ دوسرا، جو نہیں آتے میں ان کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں آنے والوں کی عزت اور قدر زیادہ کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں عزت کے ساتھ بٹھاتا ہوں اور کھل کر گپ شپ کرتا ہوں۔ یہ اگر خود پیچھے رہ جانے والوں کا ذکر کر لیں تو ٹھیک، ورنہ پہنچ نہ پانے والوں کا پوچھ کر انہیں شرمندہ نہیں کرتا۔ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ دعوت کا طریقہ بھی تبدیل کر دیا ہے۔ میں جس کو دعوت دیتا ہوں اس سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر سب لوگ تشریف لائیں گے تو میری عزت افزائی ہوگی، لیکن آپ اس کے باوجود اپنی سہولت دیکھیں، آپ اپنے آپ کو زیادہ تنگ نہ کیجیے گا، اس سے میرے دوست ایزی ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں اپنے 2 دوستوں کا ذکر کروں گا جن کی عادتوں کی وجہ سے میں ان کا بہت بڑا فین ہوں۔ عرفان جاوید میرے بہت پرانے دوست ہیں، ان سے ملاقات کو 25 برس ہو چکے ہیں، ہم تقریباً روزانہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ گزشتہ ماہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، میں نے فوراً فون کیا اور جنازے کا وقت پوچھا۔ ان کے والدین لاہور میں رہتے ہیں، والد کا جنازہ بھی لاہور میں تھا۔ عرفان جاوید والد سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن دکھ کے اس عالم میں اس نے بڑے کھلے دل سے کہا کہ آپ کا ورکنگ ڈے ہے، آج آپ کا شو ہے، آپ اگر نکلیں گے تو بھی وقت پر نہیں پہنچیں گے، آپ کسی آف ڈے دعا کے لیے آ جانا، میں ابھی چند دن لاہور ہوں۔ میں عرفان جاوید کی بہت قدر کرتا ہوں، لیکن اس وقت اس قدر میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے خود بھی وقت کا تخمینہ لگایا تھا، میں 150 کلومیٹر کی سپیڈ سے گاڑی چلا کر بھی جنازے میں نہیں پہنچ سکتا تھا، چنانچہ میں ویک اینڈ پر لاہور گیا، عرفان جاوید سے تعزیت کی اور دیر تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ میرے اپنے والد کا جب انتقال ہوا تو میں نے اخبار میں چھوٹا سا اشتہار دے دیا اور سوشل میڈیا پر پوسٹ لگا دی، جس میں احباب سے صرف دعا کی درخواست کی گئی۔
جنازے کا وقت اور جگہ کی نشاندہی نہیں کی. کیونکہ اس سے احباب کو تکلیف ہوتی. یہ بیچارے 200-400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گاؤں پہنچتے. اس سے ان کو خواری ہوتی. دنیا سے جانے والا چلا گیا، کوئی شخص اس کا مداوع نہیں کر سکتا. چنانچہ پھر بلا وجہ لوگوں کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو قریب تھا وہ پہنچ گیا، جو دور تھا وہ اپنی سہولت کے مطابق آ گیا. ہم جنازے بڑے کر کے یا دوستوں کو تکلیف دے کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح شادیاں بھی محدود اور قریبی احباب تک رہنی چاہیے تاکہ فیملی کے لوگ خوشی کو خوشی کی طرح منا سکیں، بجائے اس کے کہ اجنبی لوگ بچیوں اور گھر کی خواتین کے درمیان پھر رہے ہوں یا تصویریں بنا رہے ہوں، یا میزبان اپنے تمام مہمانوں سے ملاقات ہی نہ کر پائے، یا خود اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کا کھانا انجوائے نہ کر سکے. میرے ایک فیملی فرینڈ ہیں، انہوں نے پچھلے ہفتے اپنے بیٹے کا نکاح فیصل مسجد میں کرایا اور نہایت چھوٹا ولیمہ کیا. ہم بمشکل 50 لوگ ہوں گے. آپ یقین کریں وہ اتنی شاندار اور باوقار تقریب تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. دلہا اور دلہن نے بھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا اور کھل کر گپ شپ کی. نئے جوڑے نے پارلر پر بھی وقت اور سرمایہ برباد نہیں کیا تھا. میرے دوست نے اس تقریب سے جتنے پیسے بچائے اس نے اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ جوڑے کے حوالے کیا اور وہ اس رقم سے ہنی مون پر یورپ جائیں گے، اور دوسرے حصے سے اس نے 3 غریب بچیوں کو جہیز بنا کر دے دیا. آپ ذرا ملاحظہ کیجئے چھوٹے سے فیصلے سے کتنے لوگوں کا بھلا ہوا، جبکہ اس کے مقابلے میں میرے ایک دوست نے اپنے بیٹے کی شادی پر 14 کروڑ روپے خرچ کر دیے. 15,000 مہمان آئے جس کے 3 نقصان ہوئے. 14 کروڑ روپے برباد ہو گئے. نیا جوڑا اس رقم سے گھر، گاڑی یا ہنی مون پیکج لے سکتا تھا. دوسرا، میرا دوست تمام مہمانوں سے نہیں مل سکا. 1-2 گھنٹے میں 15,000 لوگوں سے ملاقات ممکن ہی نہیں تھی. لہٰذا لوگ آج بھی اس سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں شادی میں پہچانا ہی نہیں تھا. اور تیسرا، یہ لوگوں کے کھانے اور اٹھنے بیٹھنے پر بھی توجہ نہیں دے سکا. یہ 15,000 لوگوں سے ملتا یا پھر کھانے کی گرمائش چیک کرتا. چنانچہ لوگوں کو کھانا بھی ٹھنڈا ملا. چنانچہ اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ میرے دوسرے دوست سہیل مقصود اسپین کے شہر غرناطہ میں رہتے ہیں. ان کے ساتھ اچانک ملاقات ہوئی اور درینہ دوستی میں تبدیل ہو گئی. ان میں 3 حیران کن خوبیاں ہیں. یہ وقت اور وعدے کی پابندی کرتے ہیں. یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. دوسرا، جرت مند اور حوصلے والے شخص ہیں. برداشت کر جائیں گے، ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور بوقت ضرورت پیچ نہیں دکھائیں گے. اور تیسرا اور اہم ترین خوبی، یہ دوسروں کو سپیس دیتے ہیں. مثلاً میں اگر اسپین جاؤں تو یہ میری رہائش اور سواری کا بندوبست کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ میں 24 گھنٹے دستیاب ہوں. آپ کو جہاں ضرورت پڑے مجھے فون کریں، میں 15 منٹ میں آپ کے پاس ہوں گا. آپ اب اپنی مرضی سے گھومیں اور پھریں. دوسرا، یہ جب بھی پاکستان آئیں گے یہ بتائیں گے کہ میں آ رہا ہوں، فلاں دن آپ کے پاس آؤں گا اور ہم اتنا وقت ساتھ گزاریں گے. مجھے اس کے علاوہ آپ سے جو بھی چیز یا سپورٹ چاہیے ہوگی میں خود بتاؤں گا. آپ اپنی روٹین کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں. میں نے ان کے منہ سے کبھی کوئی شکوہ یا کوئی شکایت نہیں سنی. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو نہیں آیا اس کی قدر کرنا بند کر دیں. جو لوگ آ گئے ہیں ان کی خوشی منائیں، ان کا شکریہ ادا کریں. دوسرا، جو لوگ آپ کی دعوت پر وقت پر پہنچ گئے ہیں، جنہوں نے آپ کا بھرم، آپ کی عزت رکھی، آپ انہیں ان لوگوں کے لیے انتظار نہ کرائیں جو وقت پر نہیں آئے. تیسرا، اپنی تقریبات کو محدود اور وسائل کے اندر رکھیں. آپ اپنی عمر بھر کی کمائی چند گھنٹوں میں ان 2-4 ہزار لوگوں پر کیوں ضائع کرتے ہیں جو کسی قیمت پر آپ سے خوش نہیں ہوں گے. اور چوتھا، دوسروں کی سہولت کا خیال رکھیں. انہیں خود فون کر کے بتائیں کہ آپ کے آنے سے میری خوشی میں اضافہ یا غم میں کمی ہوگی، لیکن آپ اپنی سہولت اور آرام کا خیال رکھیں. آپ آج آ سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ، نہیں پہنچ سکتے تو پھر کسی دن آ جائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا. اور یہ یاد رکھیں، شکوے، شکایتیں اور غیر منطقی توقعات تعلقات کو ہمیشہ برباد کرتی ہیں. یہ انہیں مضبوط نہیں بناتی. چنانچہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کبھی شکایت نہ کریں. صرف غلط فہمی کی صورت میں وضاحت کر دیں اور بس، آپ کی زندگی مزید اچھی گزرے گی. السلام علیکم.
آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہی صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔